स्पिनोज़ा की اخلاقیات روایتی اخلاقی نظریات سے بالکل مختلف ہے۔ روایتی اخلاقیات یہ پوچھتی ہے خدا کیا حکم دیتا ہے، معاشرہ ہم سے کیا چاہتا ہے، قانون یا عقل ہمیں کیا کرنے کو کہتی ہے۔ لیکن اسپینوزا ایک اور سوال پوچھتا ہے، کون سی زندگی انسان کو واقعی بہتر بناتی ہے؟ وہ یہ دیکھتا ہے کہ کون سی عادتیں انسان کو مضبوط کرتی ہیں، کون سے تعلقات انسان کو بہتر بناتے ہیں، کون سے کام انسان کی عقل اور سماجی صلاحیتوں کو بڑھاتے ہیں۔ اسپینوزا کے نزدیک اخلاقیات کا مقصد حکم دینا نہیں بلکہ انسانی خوشحالی کو سمجھنا ہے۔ یہ نظریہ اخلاقی فرق کو ختم نہیں کرتا بلکہ اسے اس بنیاد پر قائم کرتا ہے کہ واقعی انسان کے لیے کیا فائدہ مند ہے، نہ کہ کسی آسمانی یا خیالی معیار پر۔ اسی لیے اس کی اخلاقیات گہری بھی ہے اور عملی بھی۔ یہ صرف اصول نہیں دیتی بلکہ بہتر زندگی گزارنے کا راستہ دکھاتی ہے۔ اسپینوزا کے مطابق انسان کی فطرت میں 3 بنیادی کوششیں ہیں: سمجھنے کی کوشش، تخلیق کرنے کی کوشش، دوسروں کے ساتھ بامعنی رشتہ بنانے کی کوشش۔ کچھ اخلاقی نظریات یہ مانتے ہیں کہ ذاتی فائدہ اور اخلاقی فرض میں ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اسپینوزا اس سے اختلاف کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر ذاتی فائدے کو درست طریقے سے سمجھا جائے تو وہ لازماً دوسروں کی بھلائی سے جڑا ہوتا ہے۔ ہم دوسروں کے لیے قربانی اس لیے نہیں دیتے کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے بلکہ اس لیے کہ ہماری اپنی بھلائی دوسروں کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ جو شخص دوسروں کو نقصان پہنچا کر صرف اپنا فائدہ چاہتا ہے وہ دراصل اس معاشرے کو کمزور کرتا ہے جس کے بغیر وہ خود بھی خوشحال نہیں ہو سکتا، اور جو شخص سب کی بہتری کے لیے حالات بہتر بناتا ہے وہ اپنے لیے بھی بہترین ماحول پیدا کرتا ہے۔ یوں سمجھدار خود غرضی اور حقیقی اخلاقیات ایک دوسرے سے ٹکراتی نہیں بلکہ ایک ہو جاتی ہیں۔ اسپینوزا کے نزدیک اصل اخلاقی خوبیاں وہ ہیں جو ہمیں بہتر سوچنے، بہتر کام کرنے اور بہتر تعلقات بنانے میں مدد دیں۔ مثال کے طور پہ ہمت، مشکلات کے باوجود درست راستے پر قائم رہنا، یا اعتدال، وقتی لذتوں کے پیچھے خود کو برباد نہ کرنا، یا سخاوت، دوسروں کے حقیقی مفاد کو سمجھنا اور سہارا دینا، یا انصاف، لوگوں کے ساتھ تعصب کے بجائے حقیقت اور ضرورت کے مطابق سلوک کرنا، یا دانائی۔ یہ سب خوبیوں کو جوڑتی ہے اور یہ سمجھ دیتی ہے کہ بدلتے حالات میں واقعی کیا بہتر ہے۔ یہ خوبیاں کوئی زبردستی کے اصول نہیں بلکہ انسانی فطرت کی مکمل ترقی ہیں۔ اچھا انسان بننے کا مطلب اپنی فطرت کو دبانا نہیں بلکہ اسے بہتر بنانا ہے۔ سب سے اعلیٰ خوشحالی کیا ہے؟ اسپینوزا کے مطابق انسانی خوشحالی کی سب سے اونچی حالت وہ ہے جسے وہ خدا کی عقلی محبت کہتا ہے۔ دی انٹلیکچوئل لو، دا فلسافیکل لو آف گاڈ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کو سمجھ کر اس سے جڑنا، خود کو پوری حقیقت کا حصہ جاننا۔ یہ محبت جذباتی کم اور فکری زیادہ ہوتی ہے۔ یہ کسی ایک چیز یا شخص سے نہیں بلکہ اس لامحدود حقیقت سے ہوتی ہے جس سے سب کچھ وجود میں آتا ہے۔ یہ محبت خوف پر نہیں، سمجھ پر قائم ہوتی ہے۔ ایسا انسان حالات کے بدلنے سے نہیں ٹوٹتا کیونکہ اس کی خوشی سمجھ سے نکلتی ہے۔ اس کا مطلب دنیا سے کنارہ کشی نہیں بلکہ دنیا میں رہ کر زیادہ گہرے شعور کے ساتھ جینا ہے۔ تو لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ اسپینوزا کے لیے اخلاقیات معاشرے کے ساتھ اور سیاست کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اسپینوزا کی اخلاقیات صرف فرد تک محدود نہیں، چونکہ انسان کی خوشحالی معاشرے پر منحصر ہے اور معاشرہ تعاون پر۔ اس لیے اخلاقی زندگی کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم ایسے ادارے اور نظام بنائیں جو عقل، تعلیم اور تخلیق کو بڑھائیں۔
اسی لیے ایک اخلاقی انسان تعلیم، معیشت، سیاست، ثقافت سے لا تعلق نہیں رہ سکتا۔ ذاتی اخلاق اور سماجی انصاف ایک دوسرے کے مخالف نہیں بلکہ ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں۔ آخرکار اسپینوزا ہمیں ایک ایسی دنیا کا تصور دیتا ہے جہاں فرد کی ترقی اور معاشرے کی ترقی ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہیں اور انسان زیادہ با اختیار، سمجھدار اور مطمئن زندگی کی طرف بڑھتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔